باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تحت نگاہ میں ہزاروں مومنین مومنات کو دیکھ رہا ہوں، اللہ وہ ہے کہ جس نے علی جیسا امام خلق کیا۔ اللہ کا نام بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خداوند متعال ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں کوئی انڈیا کا شہری بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے۔ یہاں کوئی اسرائیل کا ایجنٹ بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے۔ کسی کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ اب میں کراچی سے آ کر یہاں ملتان کے اس علاقے کے ایس پی اظہر سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے جگہ جگہ کنٹینر لگا کے، ٹریکٹر لگا کر اور کناتے لگا کر جلوس میں آنے والوں کو جو پیدل آ رہے ہیں ان کو آپ نے روک دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یزید کے پیروکار ہیں۔ علی حق، 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 علی حق۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ابھی میں نعرے لگواؤں گا۔ ابھی جن کے پاس پرمٹ ہے اس جلوس کا، اظہر عابدی صاحب وہ میرے ساتھ تھے گاڑی میں، اور جاوید نامی ایک انسپیکٹر ان سے تکرار کر رہا ہے، شاہد نامی انسپیکٹر تکرار کر رہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے۔ اگر آپ لائسنس ہولڈر کو نہیں جانتے تو یزید کو تو جانتے ہیں۔ میں آپ سے نعرے لگواؤں گا اس مطالبے پر، کیونکہ ہمارے ہاں ایجنسی کے اوپر ایجنسی، اس کے اوپر ایجنسی، اس کے اوپر ایجنسی ہے۔ جو ایس پی اور اس شاہد کو معطل کرانے والی ایجنسی ہے وہ نوٹ کر لیں کہ ہم یہاں مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ اظہر نامی ایس پی نے ہمارے جلوسوں کو محدود کرنے کے لیے، عورت اور مردوں کو جلوس میں نہ آنے کے لیے، سیکورٹی کے نام پر پیدل چل کے آنے والوں کو روک رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے سیکورٹی کے، آپ چیک کریں اور چیک کر کے جلوس میں آنے دیں، لیکن آپ جلوس میں ہی نہیں آنے دے رہے، اس کا مطلب ہے آپ انڈیا کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں جتنے بھی ایجنسیوں کے اوپر ایجنسی والے ہیں، جو ہائی کلاس کی ایجنسی والے ہیں، میں مولوی سید محمد اون نقوی آف کراچی آج کے اس جلوس میں نام لے کر مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس ایس پی کو جو سیکورٹی کے نام پر عزاداروں کو محدود کرنا چاہتا ہے، سیکورٹی کے نام پر عزاداری کو محدود کرنا چاہتا ہے، جو یا تو اسرائیل کا ایجنٹ ہے یا انڈیا کا ایجنٹ ہے یا اور کچھ نہیں تو کم از کم یزید کا پیروکار ہے۔ لہٰذا میں نعرہ لگاؤں گا اور آپ کا یہ نعرہ مطالبہ ہوگا کہ یہ شاہد نامی جو انسپیکٹر وہاں کھڑا ہے، کون سا گیٹ پر؟ حرم گیٹ پر، اس نے ہمیں آنے نہیں دیا، آدھے گھنٹے تک روکے رکھا کہ نہیں ہم اندر نہیں جانے دیں گے۔
परमिट होल्डर कह रहे हैं कि मैं परमिट होल्डर हूं, मेरा जलूस है। जब मैंने उससे कहा कि जब तक मैं तकरीर नहीं करूंगा ये जलूस आगे नहीं बढ़ेगा, फिर भी उसने उस नाम निहाद एसपी से टेलीफोन पे पूछा कि हम जाने दें या नहीं। जब उसने इजाजत दी तो हमें आने दिया गया। लिहाजा मैं नारा लगाऊंगा और आप इस नारे की तायीद में जवाब देंगे कि जो हाई क्लास की एजेंसियां हैं वो इस एसपी को यहां से तब्दील करें, मुअत्तल करें और इस शाहिद नामी को सिरे से मुअत्तल करें। लब्बैक या हुसैन, अभी भी कुछ लोग लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। एक मिनट जरा रुकिएगा, ये जो स्टेज पे बैठे हैं ये हाथ नहीं उठा रहे हैं, आपको हाथ उठाना होगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। हम डरने वाले नहीं हैं, इस्लाम हमारे खून से परवान चढ़ा है। हम बनु मैया बनु अब्बास हमारे खून से गारे बनाते थे, हमारे बच्चों को दीवारों में चुनवाते थे। ये इतना बड़ा जलूस यहाँ 1400 साल के बाद ऐसे ही नहीं आ गया है, इसके पीछे बहुत ज्यादा खून है। आप खून लेने वालों में हैं, हम खून देने वालों में हैं। और फरमा रहे, लिहाजा हमारे ज्यादा न मुंह खुलवाएं न हमें ज्यादा बोलने पर मजबूर करें। आप जब इम्तिहान देते होंगे अपने शोबों का, उस वक्त क्या आपको नहीं पढ़ाया जाता कि पब्लिक से कैसे डीलिंग की जाती है, अवाम से कैसे जो है वो फेस किया जाता है। आप सिर्फ अपने नाम पर के ऊपर के अहकामात, ऊपर के अहकामात, ऊपर के अहकामात, ऊपर से जाते जाते यजीद तक पहुंच जाते हैं। लिहाजा हम सबके जेबों में पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, पैदल चलना हमारा हक है। आपने अरबईन पे बहुत सारी FIR काटी कि जनाब पैदल क्यों चल रहे हैं। जब पूछा कि जनाब क्यों काट रहे हैं तो कह रहे जनाब आम लोगों के आने जाने में रुकावट हो रही है। तो हमने सवाल किया जनाब अब हम पूरी एक टीम बनाएंगे और ये मुल्तान के जितने जिम्मेदार हैं इनकी टीम बनाई जाएगी कि ये शहर में चक्कर लगाएंगे, जहां किसी शादी हाल के बाहर ट्रैफिक जाम होगा उस इलाके के FIR कटवाएंगे से SHO की कि जनाब ये शादी हाल के बाद रोड ब्लॉक क्यों है। आपको हमें पैदल चलते हुए जलूस में आने में तकलीफ हो रही है, शादी हाल के बाहर ट्रैफिक जाम होता है या नहीं आए दिन, कटवाइए FIR उस इलाके के SHO की। आप बताइए मुबशिर भाई, आपने कहा कटवाएंगे तो अब हिम्मत करेंगे आप। मैं जुमला कह रहा हूं कि जनाब अगर रोड वैसे ब्लॉक हो जाए ना, 6 नंबर पे 9 नंबर पे फला नंबर पे रोड ब्लॉक हो जाए, 5 शिया जाए इलाके के SHO के खिलाफ FIR कटवाएं, ये रोड ब्लॉक क्यों है। हुसैन के नाम पर अगर हम पैदल चल रहे हैं तो आप FIR काट रहे हैं और सुबह शाम रोड ब्लॉक हो रहे हैं तो आपको कोई फर्क जो नहीं देख रहे। लिहाजा हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। अभी लफ्ज गुजारिश इस्तेमाल किया था परमिट होल्डर ने, इसलिए मैं भी लफ्ज गुजारिश कर रहा हूं इस मामले में। उस मामले में मैंने गुजारिश नहीं की मसूद को और शाहिद को मुअत्तल कराने के मामले में, लेकिन यहां मैं गुजारिश कर रहा हूं किनसे, तमाम इलाके के हर थाने के SHO से कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले। मैं चैलेंज करके बात कर रहा हूं, जितने लोग धूप में खड़े हैं खुदा सलामत रखे, बताइए ये जो अरबईन की वाक हुई, मशी हुई, किसी में भी कोई एक बल्ब तोड़ा हमारे बच्चों ने, किसी को काफिर का नारा लगाया हमारे बच्चों ने। आपकी रैली बच्चियां निकलती हैं, मैंने जुमला कह दिया, आपकी रैली बच्चियां निकलती हैं तो उसमें शिया काफिर के नारे भी लगते हैं। FIR काटी है आपने कभी, उसमें रोड ब्लॉक भी होता है, स्ट्रीट लाइट भी टूटती है और यजीदियत जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। आपने वहां कहीं FIR काटी है? तो हम पुरअमन शहरी हैं, पाकिस्तान हमने बनाया है,
قائد اعظم محمد علی جناح اسنا عشری شیعہ تھے. قائد اعظم آخری دنوں میں علی ولی اللہ پڑھ کے شیعہ ہوا ہے. علامہ اقبال آخری دنوں میں شیعہ ہو گئے تھے. راجہ صاحب محمود آباد کی دولت تھی. جملہ کہوں, عثمان علی خان جو ناظم حیدرآباد دکن تھے, انہوں نے جہاز پانی کا بھر کے قائد اعظم کو سونے کی اینٹیں بھیجی تھی. اس سے آپ کا اسٹیٹ بینک بنا تھا, اور وہ سونے کی اینٹیں اب تک کراچی کے اسٹیٹ بینک میں موجود ہیں, جس سے نوٹ چھپتا ہے. انہی سونے کی اینٹوں کی وجہ سے پاکستان کا یہ آج 5000 کا نوٹ چھپا ہے. اب اگر کوئی قائد اعظم کو کافر کہے, شیعوں کو کافر کہے, نظام حیدرآباد کو کافر کہے, راجہ صاحب محمود آباد کو کافر کہے, اور 5000 کا نوٹ جیب میں رکھ کے پھرے, تو سمجھ لے حرام کھا رہا ہے. جملہ کہہ دیا آپ نے, سلامت رکھے, سلامت رکھے, یا خدا سلامت رکھے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پرامن شہری ہیں. ایس پی صاحب, ہم پرامن شہری ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہیں سے پڑھ پڑھا کے آ گئے 2 پھول لگا کے تو آپ روڈ بلاک کر لیں گے, آپ روک دیں گے. ان ماؤں کی گودوں میں جو بچہ جسے کچھ نہیں پتا ہوتا وہ بھی یا حسین کہہ رہا ہوتا ہے, اس کو کیسے روک لیں گے؟ لہذا کچھ سیکھ کر آئیں. جب شیعوں کے جلوس کو کنٹرول کریں تو کچھ سیکھ کر آئیں, کچھ تربیت لے کر آئیں کہ کیسے جلوسوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے ادب احترام کے ساتھ. لہذا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم ہمیشہ خون دیتے آئے ہیں. چلے بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں. کوفے کے بازار میں, مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, کوفے کے بازار میں طلحہ کا بیٹا آ کر مولا سجاد علیہ السلام کا بازو تھامتا ہے, اور بازو تھام کے کہتا ہے, اے علی ابن الحسین, بتائیے فتح آپ کی ہے یا فتح بنو امیہ کی ہے؟ تھوڑا سا جاگنا پڑے گا. کہہ رہا ہے حضور فتح بنو امیہ کی ہے یا بنو ہاشم کی ہے؟ طلحہ کا بیٹا مولا سجاد علیہ السلام کا بازو تھامتا ہے. علامہ علی نقی نکن صاحب ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں, انہوں نے روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, غور کیجئے گا. امام کہتے کس کو ہیں؟ فرماتے ہیں جو سر, جملہ سنیے گا, منو ان نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جو سر گرا باری توق کے باعث اٹھتا نہ تھا, زور امامت سے اٹھتا. غور نہیں فرما رہے. آج ابھی اظہر صاحب اٹھے تھے یا نہیں؟ زور قوت حسینی سے اٹھے تھے. انہوں نے احتجاج کیا یا نہیں؟ میں نے احتجاج کیا یا نہیں؟ آپ نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کے احتجاج کیا یا نہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے یہاں زور قوت ولایت علی موجود ہے. مولا سجاد علیہ السلام جن کا سر گرا باری توق کے باعث اٹھتا نہ تھا, زور امامت سے اٹھتا. آنکھوں میں آنکھیں ملا کے فرماتے ہیں, اے طلحہ کے بیٹے, تم کہتے ہو تمہاری فتح ہے یا ہماری؟ تو بتاؤ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے؟ اے علی جو پہنچ جائے وہ پہنچ. بتاؤ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے؟ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے؟ گردن جھک گئی, کہنے لگے کیا معیار ہے؟ ہم نے آپ کی گردنیں کاٹ دی, آپ کی بیویوں کو اسیر کر لیا, ہم نے آپ کو اسیر بنا لیا, معیار کیا ہے؟ اب جملہ مولا کا سنیے گا, جملہ مولا کا مولا ہی کا ہے. مولا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں, اے طلحہ کے بیٹے, جسے معیار فتح اور شکست کا پتہ نہ ہو وہ علی کے پوتے علی سے بات کرنے آیا ہے. جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. خدا سلامت رکھیں. خدا سلامت رکھے. جسے زندہ رہے, خوش قسمت ہے, مولا سلامت رکھے. کہا کہ جسے معیار فتح اور شکست کا پتہ نہ ہو وہ علی کے بیٹے علی سے بات کرنے ہیں. مولا فرماتے ہیں بتاؤ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہم نے گردنیں کاٹ لی, بس یہی ہماری فتح ہے. جملہ سنیے گا. مولا فرماتے ہیں فتح اور شکست کے معیار میں بتاتا ہوں. چپ ہو گیا. مولا فرماتے ہیں سنو,
فتح کہتے ہیں مقصد میں کامیابی کو. یا علی جو پہنچ جائیں. فتح کہتے ہیں مقصد میں کامیابی کو, اور شکست کہتے ہیں مقصد میں ناکامی کو. خدا سلامت رکھے. یہ حضرات جو کھڑے ہیں, جہاں تک میری بات پہنچے, مولا فرماتے ہیں مقصد میں کامیابی کو فتح کہا جاتا ہے, مقصد میں ناکامی کو شکست کہا جاتا ہے. اب میں دیکھوں آپ سب دائیں بائیں والے جو کھڑے ہیں وہ کیسے سنتے ہیں. بیٹھے ہوئے تو ماشاءاللہ سن ہی رہے ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں مقصد میں کامیابی کو فتح کہا جاتا ہے, مقصد میں ناکامی کو شکست کہا جاتا ہے. بتاؤ اے طلحہ کے بیٹے, یزید کا مقصد کیا تھا؟ یہ عالی نتیجہ سنیے گا. بتاؤ اے طلحہ کے بیٹے, یزید کا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا بیعت لینا. فرمایا لے لی بیعت. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. دیکھا رہے ہیں. علی مولا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. لے لی بیعت, گردن جھک گئی. پوچھوں ایس پی سے, علی خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. تمہارا مقصد تھا جلوس میں لوگ نہ آئے, روک لیا لوگوں کو. خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی, خدا سلامت رکھے. جس نے دہر کو آباد کر دیا, سے جس نے دہر کو آباد کر دیا, خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا. ایک بے نوا غریب کا اعجاز دیکھیے, خود قید ہو کے دین کو. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہی حق ہوتا ہے. یزید کا مقصد کیا تھا؟ بیعت لینا. مولا فرماتے لے لی بیعت, گردن جھک گئی. مولا فرماتے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ گردنیں کاٹ دی, تو شہید ہونا تو ہماری عادت ہے. یا علی, شہید ہونا تو ہماری عادت ہے. لہذا تم کہہ رہے ہو کہ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے, تمہیں معیار کا نہیں پتا. اب مولا کا جملہ سنیے گا. خدا آپ سب کو نظر بد سے بچائے اور شر انسانی اور جنات سے بچائے. میں جملہ کہہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں سنو, اور شاید یہی وقت ہوگا تھوڑی دیر بعد کا, جب یہ بات ہو رہی ہوگی کوفے کے بازار میں. مولا فرماتے ہیں سنو, ابھی تھوڑی دیر کے بعد عصر کی اذان ہوگی. اگر اذان میں تمہارے دادا کا نام آئے تو فتح تمہاری ہے, اور اگر میرے جد کا نام آ رہا ہے فتح ہماری ہے. علی حق, 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 علی حق. علی خدا آپ کو سلامت رکھے. سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو. میں نے ابھی تک موضوع شروع نہیں کیا, یہ ساری بات ایس پی پر ہو رہی تھی.